کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے تینوں بیٹوں سے یکساں محبت کرے مگر پورا خاندان صرف تیسرے بیٹے کو منحوس، ناکام اور بیکار سمجھنے لگے؟ وہی بیٹا جسے ہر ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وہی بیٹا جسے گھر سے نکال دیا گیا، اور پھر کئی سال بعد جب وہ واپس آیا تو صرف ایک کاغذ نے سب کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ آخر اس تیسرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کہانی کا انجام شاید آپ کبھی بھول نہ سکیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب نامی ایک بیوہ ماں اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال کے بعد اس کے پاس نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی کاروبار، صرف ایک پرانا سا کچا مکان اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے خواب۔ وہ صبح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، دوپہر کو سلائی کرتی اور رات کو کپڑے استری کر کے بچوں کی فیس جمع کرتی۔ تینوں بیٹے اس کی زندگی تھے، بڑا بیٹا عادل، درمیانہ بیٹا فہد اور سب سے چھوٹا بیٹا حسن۔ حسن سب سے زیادہ حساس تھا، وہ ہمیشہ ماں کے ساتھ رہتا، اس کے ہاتھ بٹاتا اور اکثر اپنی خواہشیں قربان کر دیتا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک سال ایسا آیا جب مسلسل مشکلات نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ہر نقصان کا الزام حسن پر ڈال دیا جاتا، وہ خاموش رہتا کیونکہ اسے یقین تھا ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ دوستو، اگر آپ کا بھی یقین ہے کہ کسی انسان کو بغیر حقیقت جانے قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے تو ابھی کمنٹ میں لکھیں، انصاف ہمیشہ جیتتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جذباتی اور کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ چند ماہ بعد گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے، راشن ختم، کرایہ باقی اور ماں کی دوائیاں بھی بند ہو گئیں۔ حسن نے خاموشی سے اپنا اسکول چھوڑ دیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ شہر جا کر مزدوری کرنے لگا، دن بھر اینٹیں اٹھاتا، رات کو گودام میں سو جاتا۔ اپنی کمائی کا ہر روپیہ ماں کے نام بھیج دیتا، مگر کبھی اپنے بارے میں کچھ نہ لکھتا۔ گھر والوں کو لگتا کوئی رشتہ دار مدد کر رہا ہے۔ دوسری طرف عادل نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی، فہد نے ایک چھوٹی کمپنی ملازمت کر لی۔ دونوں کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، مگر حسن ابھی بھی گمنامی میں محنت کر رہا تھا۔ کئی سال گزر گئے، ایک دن زینب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا فوری آپریشن نہ ہوا تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لاکھوں روپے درکار تھے، عادل اور فہد پریشان تھے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ اسی وقت اسپتال کے کاؤنٹر پر ایک شخص آیا اور پورا بل ادا کر دیا۔ جب پوچھا گیا آپ کون ہیں تو اس نے صرف اتنا کہا ایک بیٹا، اور خاموشی سے چلا گیا۔ کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ زینب نے ہوش میں آتے ہی پوچھا میرا حسن کہاں ہے؟ مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ کئی سال سے کسی نے اسے تلاش ہی نہیں کیا تھا۔ اگر ابھی تک یہ کہانی آپ کے دل کو چھو رہی ہے تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک سبسکرائب کسی اور تک یہ خوبصورت سبق پہنچا دے۔ کچھ دن بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، سامنے ایک خوبصورت لباس میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک گاڑی بھی تھی۔ کسی نے اسے پہچانا نہیں، مگر جب اس نے ماں کو امی کہہ کر آواز دی تو زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ حسن تھا، مگر وہ اب پہلے والا غریب مزدور نہیں رہا تھا۔ شہر میں اس نے مزدوری کے ساتھ رات کو تعلیم بھی حاصل کی، پھر ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا اور برسوں کی محنت سے کامیاب انسان بن گیا۔ عادل اور فہد شرمندہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف کر دو۔ حسن مسکرایا اور بولا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ تم نے کبھی مجھ پر یقین ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا، اس میں وہ تمام رسیدیں تھیں جو برسوں سے وہ گھر بھیجتا رہتا، اور اسپتال کا بل بھی جو اس نے ادا کیا تھا۔ سب خاموش ہو گئے، ہر کسی کو احساس ہو گیا جسے وہ منحوس کہتے تھے، اصل میں وہی اس گھر کا سب سے بڑی طاقت تھا۔
اس دن کے بعد تینوں بھائی ہمیشہ ایک ساتھ رہتے۔ عادل استاد بن گیا، فہد انجینئر اور حسن ایک کامیاب کاروباری شخصیت۔ مگر حسن نے کبھی اپنی ماں کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، جس ماں نے میرے لیے بھوک برداشت کی، میں اس کے لیے پوری دنیا بھی قربان کر دوں تو کم ہے۔ دوستو، زندگی میں اکثر وہ لوگ سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے حالات کے بنیاد پر قصوروار نہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جو شخص آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوں وہی ایک دن سب کا سہارا بن جائے۔ اگر اس کہانی نے آپ کی آنکھیں نم کر دی تو اسے ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ماں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ملتے ہیں ایک اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ کریں گے کہ ایک چائے بیچنے والا غریب لڑکے نے ایک ایسے کروڑ پتی کے بیٹے کو شکست دی جس کے پاس دولت، طاقت، مہنگی گاڑیاں اور ہر سہولت موجود۔ وہ لڑکا جو ہر صبح فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے بیمار والد کے ساتھ چائے کا ٹھیلا لگاتا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا نوجوان جس کے لیے لاکھوں روپے صرف جیب خرچ تھے۔ لیکن پھر ایک دن قسمت نے دونوں کو ایک ہی راستے پر لا کر کھڑا کیا، ایک ایسا مقابلہ جس کا نتیجہ صرف ایک ٹرافی نہیں بلکہ دونوں کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ آخر وہ مقابلہ کیا تھا؟ کیا دولت جیت گئی یا محنت؟ اور وہ کون سا راز تھا جس نے آخر میں سب کو رلا دیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، شہر ابھی پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا، سڑکوں پر ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک 17 سالہ لڑکا اپنے پرانے سائیکل پر دودھ کا کنسب، چائے کی پتی اور چند بسکٹ ڈبے لے کر ایک چھوٹے سے ٹھیلے کے پاس پہنچا۔ اس لڑکے کا نام احمد تھا۔ احمد کپڑے کے سادہ تھے، جوتے پرانے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ٹھیلے کا کپڑا بنایا، چولہا جلایا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ آج بھی عزت کی روزی عطا فرما۔ اتنے میں ٹھیلے کے پیچھے سے کھانسی کی آواز آئی۔ وہ احمد کے والد تھے۔ چند سال پہلے فیکٹری میں حادثے کی وجہ سے ان کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی تھی، اب زیادہ دیر کھڑے ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ احمد فوراً ان کے پاس گیا، ابو آپ بیٹھ جائیں، آج سارا کام میں سنبھال لوں گا۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا یاد رکھنا، غریب ہونا شرم کی بات نہیں ہے، بے ایمان ہونا شرم کی بات ہے۔ یہ الفاظ احمد ہر روز سنتا اور ہر روز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ چند ہی منٹوں میں مزدور، رکشہ ڈرائیور اور دفتر جانے والے لوگ ٹھیلے پر آنے لگے۔ ہر کوئی احمد کی چائے کی تعریف کرتا تھا۔ وہ صرف چائے نہیں بیچتا تھا، وہ ہر گراہک کو عزت دیتا تھا۔ اس لیے لوگ کہتے تھے، احمد کی چائے میں صرف ذائقہ نہیں، محبت بھی ہے۔ اب ذرا شہر کے دوسرے کونے میں چلتے ہیں۔ وہاں ایک عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر کھڑی تھی کئی لگژری گاڑیاں، نوکر قطار میں کھڑے تھے۔ یہ گھر شہر کے مشہور صنعت کار ملک سلیم کا تھا۔ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، علی کی عمر بھی تقریباً احمد جتنی تھی، لیکن دونوں کی دنیا زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی۔ علی کی صبح ایک نوکر کے جگانے سے ہوتی تھی، ناشتہ تیار، گاڑی تیار اور ہر خواہش پوری۔ اسے کبھی یہ سوچنا نہیں پڑا کہ ایک کپ چائے بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ اس دن علی اپنے دوستوں کے ساتھ نئی اسپورٹس کار میں شہر گھومنے نکل پڑا۔ سگنل پر گاڑی رکی اور سامنے احمد کی چائے کا ٹھیلا نظر آیا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو کچھ لوگ ساری زندگی یہی کام کرتے رہ جاتے ہیں۔ دوست بھی ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک بزرگ آدمی نے علی کی بات سن لی۔ انہوں نے خاموشی سے کہا، بیٹا کسی کی محنت کا مذاق مت اڑاؤ، قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ علی نے بات کو نظر انداز کیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ ادھر احمد نے بھی یہ منظر دیکھا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، یا اللہ مجھے ایسا انسان بنانا جو کسی غریب کا دل نہ دکھائے۔ دوستو، یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر مجھے یہ بتائیں، اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا خاموش رہتے یا جواب دیتے؟ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ ایسی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند کرتے ہیں
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अहमद को अभी मालूम नहीं था कि सिर्फ चंद दिन बाद उसका सामना उसी अली से होने वाला है और ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का लिखा हुआ एक ऐसा इम्तिहान थी जो दोनों की सोच, गुरूर और मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अगली सुबह अहमद हमेशा की तरह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद के साथ चाय का ठेला लगा चुका था। गरम गरम चाय की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। लोग आ रहे थे, चाय पी रहे थे और अहमद के खिलाफ तारीफ कर रहे थे। इतने में सामने वाली सड़क पर एक बड़ी LED स्क्रीन रोशन हुई। उस पर ऐलान चल रहा था, शहर के सबसे बड़ा नौजवान बिजनेस आइडिया मुकाबला। जो नौजवान अपने काम, ईमानदारी और मुनफरिद सोच से जजेस को मुतासिर करेगा उसे 50 लाख रुपए की सरमायाकारी और बिजनेस ट्रेनिंग और अपनी कंपनी शुरू करने का मौका दिया जाएगा। अहमद ने हैरत से स्क्रीन की तरफ देखा। 50 लाख, ये रकम उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। उसके जहन में फ़ौरन ख्याल आया, अगर मैं ये मुकाबला जीत जाऊं तो अब्बू को कभी दोबारा ठेले पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद से कहा, मेरे जैसे गरीब लड़के को कौन मौका देगा। उसी वक्त एक बूढ़े उस्ताद जो रोज़ अहमद के ठेले पर चाय पीने आते थे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हारने वाले वो नहीं होते जो गरीब होते हैं, हारने वाले वो होते हैं जो कोशिश ही छोड़ देते हैं। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। उस शाम उसने मुकाबले के लिए फॉर्म भरने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ मलिक सलीम के घर में भी इसी मुकाबले की बात हो रही थी। मलिक सलीम ने अपने बेटे अली से कहा, बेटा, इस मुकाबले की ट्रॉफी हमारे ख़ानदान के नाम होनी चाहिए। अली ने एतमाद से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डैड, मेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है। मेरे पास बेहतरीन टीम है, बेहतरीन कोच हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके अलावा वालिद ने उसको कंधे पर हाथ रखा, याद रखना, हमें हारने की आदत नहीं है। अली ने गुरूर से कहा, मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। चंद दिन बाद मुकाबले का पहला दिन आ गया। शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम के बाहर सैकड़ों नौजवान जमा थे। कोई अपनी फाइलें संभाल रहा था, कोई अपनी तकदीर याद कर रहा था, कोई दुआ मांग रहा था। अहमद भी अपनी पुरानी साइकिल पर वहां पहुंचा। उसने साफ मगर सादा कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक पुराना बैग था जिसमें सिर्फ चंद कागजात और उसके ख्वाब रखा था। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचा, चमकते हुए स्याह लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और अली बाहर निकला। कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए। अहमद खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। अचानक अली की नज़र अहमद पर पड़ी। वो चंद लम्हे उससे देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला, अरे, ये तो वही चाय वाला है। उसके दोस्त भी हंसने लगे। तुम भी मुकाबला खेलने आए हो या सबको चाय पिलाने आए हो? चंद लोग भी हंसने लगे। अहमद ने सर झुका लिया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, मैं यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। अली ने तंज़िया अंदाज में कहा, किस्मत भी हमेशा अमीरों का साथ देती है। ये कहकर वो अंदर चला गया। अहमद के दिल को बहुत तकलीफ़ हुई मगर उस लम्हे उसे अपनी वालिद की बात याद आई। बेटा, इज़्ज़त किरदार से बनती है, दौलत से नहीं। उसने गहरी सांस लिया, अपने आंसू छिपाए और खामोशी से हाल के अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों, अगर आप भी अहमद की जगह होते तो क्या अली को ऐसी वक्त जवाब देते या खामोश रह कर अपनी कामयाबी से जवाब देते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आप चाहते हैं कि आखिर में अहमद ज़रूर जीते तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब मुकाबले का पहला राउंड शुरू होने वाला था। जजेस स्टेज पर आ चुके थे। हाल में मुकम्मल खामोशी थी। सब उम्मीदवार अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। मेज़बान ने माइक संभाला और कहा, पहले मरहले में सिर्फ 50 नौजवान अगले राउंड के लिए मुंतखब किए जाएंगे। अहमद ने आंखें बंद करके दुआ मांगी। अली पूरे एतमाद के साथ कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में एक ऐसा फैसला होने वाला है जो न सिर्फ अहमद और अली बल्कि पूरे शहर को हैरान कर देगा। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर उम्मीदवार की नज़रें स्टेज पर लगी हुई थी। मेज़बान ने लिफाफा खोला और पहले मरहले में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नाम पढ़ना शुरू किए।
ایک ایک نام پکارا جا رہا تھا۔ ہر کامیاب امیدوار خوشی سے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد نے دونوں ہاتھ جوڑ کر دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ موقع میرے لیے بہتر ہے تو مجھے ضرور عطا فرما۔ چند لمحے بعد اچانک پورے ہال میں آواز گونجی، امیدوار نمبر 47 احمد خان۔ احمد کو ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے والد کا چہرہ یاد آ رہا تھا کہ ان کی وہ بات محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، بیٹا۔ ہال میں بیٹھ کر کچھ لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، مگر دوسری طرف علی خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا نام بھی فوراً آ جائے گا، لیکن نام ختم ہونے لگے اور علی کا نام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پہلی بار پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ آخر کار میزبان نے اعلان کیا، پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ علی فوراً اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا، یہ ناممکن ہے، میرا نام کیسے نہیں آیا؟ ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اسی وقت ایک جج مائک کے پاس آیا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، تمام امیدواروں کا انتخاب صرف قابلیت، ایمانداری اور تخلیقی سوچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ یہاں کسی کی دولت یا شہرت کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ الفاظ سن کر علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہر میدان پیسے سے نہیں جیتا جا سکتا۔ ادھر احمد باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کو فون کرتا ہے، ابو، میں پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ فون کی دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر والد کی بھری ہوئی آواز سنائی دی، الحمدللہ، مجھے معلوم تھا میرا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، مجھے غرور سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ لیکن ان کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی شام علی غصے میں اپنے والد کے دفتر پہنچا، ڈیڈ، یہ مقابلہ ایماندار نہیں ہے، کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ملک سلیم نے خاموشی سے اسی کی بات سنی، پھر بولے، بیٹا، اگر ہر شخص کا الزام دوسروں پر دو گے تو کبھی جیت نہیں سکو گے۔ علی نے پہلی بار اپنے والد کا خاموشی سے دیکھا، وہ جواب نہ دے سکا۔ اگلے دن دوسرے مرحلے کے تمام امیدواروں کو ایک سماجی چیلنج دیا گیا۔ جج نے اعلان کیا کہ آپ سب کو صرف 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ اتنے وقت میں آپ کو ایسا کام کرنا ہوگا جس سے معاشرے کو حقیقی فائدہ پہنچے، صرف باتیں نہیں، عملی کم دکھایا جائے گا۔ تمام امیدوار اپنی ٹیموں کے ساتھ نکل گئے۔ علی نے فوراً مہنگی بینر، بڑی گاڑیاں اور میڈیا بلوا لیا۔ اسے یقین تھا کہ بڑا خرچ ہی بڑی کامیابی لائے گا، لیکن احمد خاموشی سے ایک مختلف راستے پر چل پڑا۔ وہ سیدھا اس کی سرکاری اسپتال پہنچا، جہاں روزانہ مزدور اور غریب لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنی ٹھیلے سے مفت چائے بنا کر لایا اور مریضوں کے لواحقین، سیکیورٹی گارڈز، صفائی کرنے والے عملے اور ایمبولینس ڈرائیوروں کو اپنے ہاتھ سے چائے پلانے لگا۔ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مقابلے کا ایک جج عام کپڑوں میں وہیں موجود تھا اور دور کھڑا خاموشی سے احمد کو دیکھ رہا تھا۔ احمد کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے امتحان کا زندگی سب سے اہم امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ سرکاری اسپتال میں احمد خاموشی سے ہر آنے والے کو اپنے ہاتھ سے چائے پیش کر رہا تھا۔ وہ نہ کیمرے ڈھونڈ رہا تھا، نہ کسی کی تعریف کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک ہی خواہش تھی، اگر میری وجہ سے کسی تھکے ہوئے انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو یہی میری کامیابی ہے۔ ادھر علی پورے شہر میں اپنی خدمت کا شور مچا دیا۔ مہنگے بینر، ٹی وی رپورٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسر، ہر جگہ صرف اسی کا چرچا تھا، لیکن وہ خدمت کم اور اپنی تشہیر زیادہ کر رہا تھا۔ شام کو تمام امیدوار دوبارہ آڈیٹوریم پہنچ گئے۔ ججز ایک ایک امیدوار کی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک جج نے احمد سے پوچھا، بیٹا، تم نے اپنی کام کی کوئی ویڈیو یا تصاویر کیوں نہیں بنائی؟ احمد مسکرا کر جواب دیا، سر، اگر نیکی صرف کیمرہ دیکھ کر کی جائے تو وہ نیکی نہیں، دکھاوا بن جاتی ہے۔ پورا حال چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ججز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں احمد کا جواب دل سے لگا۔ یہ سب دیکھ کر علی بے حد پریشان ہو گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ احمد
مسلسل اس سے آگے نکل رہا ہے۔ غصے میں اس نے اپنے ایک دوست سے کہا اگر احمد فائنل تک پہنچ گیا تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ دوست نے اس آہستہ سے کہا فکر نہ کرو، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب احمد اپنے ٹھیلے کو بند کر کے گھر جا رہا تھا، کسی نے خاموشی سے اس کی بیگ میں کچھ کاغذات رکھ دیے۔ اگلی صبح جیسے ہی احمد مقابلے پر پہنچا، سیکیورٹی نے اسے روک لیا۔ بیگ کھولو۔ احمد حیران رہ گیا۔ بیگ کے اندر مقابلے کی خفیہ سوالات کے فوٹو کاپی موجود تھی۔ حال میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے دیکھا، غریب ہونے کا مطلب ایماندار ہونا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا میں نے یہ کاغذات کبھی نہیں دیکھے، مجھے نہیں معلوم یہ میرے بیگ میں کیسے آئے، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی وقت وہ بوڑھا استاد جو روز احمد کے ٹھیلے پر چائے پینے آتے تھے اچانک آگے بڑھے اور نے ججز سے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سیکیورٹی کیمرے ضرور دیکھ لیجئے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ منگوائی گئی، ویڈیو چلائی گئی اور چند لمحوں بعد حقیقت سب کے سامنے تھی۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ ایک نامعلوم شخص رات کے وقت احمد کے بیگ میں وہ کاغذات رکھ رہا ہے۔ احمد بے قصور تھا۔ حال میں بیٹھے لوگ شرمندہ ہو گئے۔ ججز نے فوراً احمد سے معذرت کی۔ احمد نے صرف اتنا کہا مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ سچ کبھی ہارے نہیں۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی تھا، وہ شخص کون تھا جس نے احمد کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور کیا اس کے پیچھے واقعی علی کا ہاتھ تھا؟ اس رات سے پردہ فائنل مقابلے میں اٹھنے والا تھا، جہاں صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ کردار کا بھی فیصلہ ہونا تھا۔ پورے آڈیٹوریم میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر شخص صرف ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، آخر احمد کو بدنام کرنے کی کوشش کس نے کی؟ ججز نے دوبارہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی۔ اس بار ویڈیو کے قریب سے دیکھا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ وہ علی کا قریبی دوست تھا، جس نے چند روز پہلے علی سے کہا تھا فکر نہ کرو، میرے پاس ایک طریقہ ہے، جس سے وہی منظر سامنے آیا۔ پورے حال میں شور مچ گیا۔ علی حیرت سے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا۔ ججز نے سخت لہجے میں پوچھا سچ سچ بتاؤ، یہ سب کس کی کہنے پر کیا؟ دوست کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ سر میں نہ، یہ صرف اپنی مرضی سے کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ علی حال میں جیت جائے، اس سے منصوبے کا علم نہیں تھا۔ حال میں سب کی نظریں علی پر جم گئیں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ احمد کے پاس آیا، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا احمد، میں نے ہمیشہ تمہیں تمہاری غربت سے پہچانا، لیکن آج مجھے احساس ہوا اصل میری دولت نہیں، کردار ہوتا ہے۔ اگر میری کسی بات سے تمہارا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ پورا حال خاموش تھا۔ ہر شخص احمد کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ احمد نے چند لمحے علی کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا نفرت انسان کو کمزور بناتی ہے، معاف کرنا انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب فائنل نتیجے کا وقت آ چکا تھا۔ چیف جج اسٹیج پر آئے، انہوں نے مائک سنبھالا اور کہا آج ہم نے دو نوجوانوں کو دیکھا، ایک نے ہمیں محنت، عاجزی اور کردار کا سبق دیا اور دوسرے نے اپنی غلطی تسلیم کر کے ثابت کیا انسان بدل بھی سکتا ہے۔ اس لیے اس سال کے مقابلے کا فاتح احمد خان۔ پورا حال کھڑا ہو گیا۔ تالیوں کی گونج کئی منٹ تک جاری رہی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اسٹیج پر جا کر سب سے پہلے اپنا انعام آسمان کی طرف اٹھایا اور آہستہ سے کہا یا اللہ، یہ کامیابی میرے والدین کے نام۔ کچھ دن بعد احمد نے انعام کی رقم سے کوئی لگژری گاڑی نہیں خریدی، کوئی محل نہیں بنایا، بلکہ اپنے والد کے نام سے ایک چھوٹا سا مفت چائے اور کھانا مرکز قائم کیا، جہاں ہر روز مزدوروں، مسافروں اور ضرورت مندوں کی عزت کے ساتھ چائے اور کھانا دیا جاتا تھا۔ ادھر علی نے بھی اپنی زندگی بدل دی۔ اس نے اپنے والد کے کاروبار میں ایک ایسا منصوبہ شروع کیا جس میں غریب نوجوانوں کو بلا سود کاروبار شروع کرنے میں مدد دی جاتی تھی۔ ایک دن علی اسے چائے کی مرکز پر آیا۔ اس نے احمد کے ساتھ ایک عام بینچ پر بیٹھ کر چائے پی، دونوں مسکرا رہے تھے۔ علی نے کہا احمد، آج سمجھ آیا ہے
चाय का असल मिठास चीनी से नहीं इंसान के इखलाक से होती है। अहमद मुस्कुराया। दोस्तों, इस कहानी का सबक सिर्फ इतना है, गुर्बत कभी इंसान की पहचान नहीं होती। असल पहचान उसका किरदार, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए एहतराम होता है। अगर आज की कहानी आपकी दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।